بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم سورۃ المدثر کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ المدثر مکی سورت ہے۔ ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا۔ اس میں 56 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 74 ہے، 74، اور ایک قول کے مطابق نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 4 ہے، اور ایک قول کے مطابق نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 2 ہے۔ اگر اس کا نزول کے اعتبار سے 2 نمبر ہے تو مطلب یہ ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کے بعد سورۃ المدثر کا نزول ہوا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ نزول کے اعتبار سے 4 نمبر پر ہے۔ مدثر اور مزمل دونوں کے معنی چادر اوڑھنے والے، تقریباً ہم معنی ہیں، چادر اوڑھنے والے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں حضور علیہ السلام چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کی اس کیفیت کو، اس حالت کو بیان کیا گیا، اور آپ کے اس انداز کے مطابق اس صفت سے آپ کو پکارا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ جسے یا ایھا المزمل کے بارے میں یہ شان نزول تھا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل امین کو آسمان اور زمین کے درمیان دیکھا، اور انہوں نے آپ کو ندا فرمائی، تو آپ پر ایک ہیبت طاری ہوئی جبریل امین کو دیکھ کر، اور آپ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، اور پھر آپ چادر اوڑھ کر آرام کرنے لگے کہ جبریل امین آپ کے پاس یہ سورہ مبارکہ لے کر آئے، اور اللہ کے حکم سے ان آیات کا نزول فرمایا، اور ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ تو ممکن ہے کہ یہ واقعہ 2 مرتبہ ہوا ہو۔ سورہ مزمل میں بھی یہی واقعہ ہوا ہو کہ آپ نے جبریل امین کو دیکھا تو گھر تشریف لائے، اور سورہ مدثر میں بھی یہی واقعہ ہوا ہو کہ آپ نے جبریل امین کو دیکھا تو آپ گھر تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر آرام فرمانے لگے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، آپ کھڑے ہو جائیے۔ قم، کسی کو کہنا ہو کہ آپ کھڑے ہو جائیں تو عربی میں کہتے ہیں قم، کھڑے ہو جائیے۔ آپ بستر پر آرام فرما رہے تھے، آپ کو حکم دیا گیا کہ اے حبیب، آپ اپنے بستر سے کھڑے ہو جائیے۔ فَأَنذِرْ، پھر ڈر سنائیے۔ انذر، انذار، نذیر، سب کے معنی ڈرانا۔ اب دیکھیں، ابتدائے وحی ہے اور حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ اے حبیب، آپ ڈر سنائیے۔ کنہیں ڈر سنائیے؟ مشرکین مکہ کو، کافروں کو، جو لوگ کفر اور شرک میں، نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ آپ انہیں ڈر سنائیے کہ اگر وہ اسی کفر اور شرک اور نافرمانی پر قائم رہے تو انہیں شدید عذاب دیا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم چلا کہ جو لوگ ظلم و ستم کر رہے ہوں، نافرمانی کر رہے ہوں، گناہوں میں مبتلا ہوں اور توبہ نہیں کر رہے ہوں،
تو پھر انہیں فضیلت کی باتیں نہیں سنانا چاہیے، انہیں مغفرت کی بشارت نہیں دینی چاہیے، بلکہ انہیں ڈرانا چاہیے کہ توبہ کرو. کیونکہ آپ قرآن میں دیکھیں جہاں پر بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، تو مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے اسے جو اس کی بارگاہ میں جھک جائے، جو توبہ کرے. مثلا ایک جگہ قرآن میں واضح ارشاد ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں ضرور بہت بخشنے والا ہوں. کسے؟ لمن تابا، جو توبہ کرے. توبہ کرنے والے کو اللہ بخشنے والا ہے. سورہ غافر میں فرمایا غافر الذنب وقابل التوب، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا. اور ساتھ ہی فرمایا شدید العذاب، شدید عذاب دینے والا. تو جو ظالم ہے، ظلم پر قائم ہے، اسے ڈرانا چاہیے کہ آپ یہ ظلم مت کریں، آپ یہ گناہ مت کریں، آپ یہ نافرمانی مت کریں ورنہ پکڑ آئے گی. لیکن ہمارے یہاں اب یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جو بڑی شخصیت ہوتے ہیں اگرچہ وہ سود کے لین دین میں مبتلا ہوں، ظالم حکمراں ہوں، بہت سے علماء ایسے ہوتے ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں تو انہیں ڈرانے کے بجائے انہیں فضیلت والی احادیث سنا دیتے ہیں یا مغفرت کی باتیں کر دیتے ہیں، تو وہ اپنے ظلم پر، اپنے گناہ پر قائم رہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ بخشنے والا ہے، بے حد بخشنے والا ہے. اسے جو توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور ظلم پر قائم رہتے ہوئے، گناہ پر قائم رہتے ہوئے یہ امید لگانا کہ اللہ مجھے بخش دے گا، تو ایسے شخص کو حدیث میں بے وقوف اور احمق کہا گیا ہے. احمق کہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، اللہ کی باتیں نہیں مان رہا، اللہ کا حکم نہیں مان رہا، اور امید یہ لگا کر بیٹھا ہے کہ میں نافرمانی کرنے کے باوجود جنت میں چلا جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. وہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے گا تو عذاب دے، اللہ چاہے تو بخش دے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتدائے وحی میں یہ فرمایا جا رہا قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، پھر ڈر سنائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجیے. کبر، تکبیر کہیے، بڑائی بیان کیجیے. وَرَبَّكَ، اور اپنے رب ہی کی، فَكَبِّرْ، آپ بڑائی بیان کیجیے. جب نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، فَكَبِّرْ، بڑائی بیان کیجیے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے کوئی برابر نہیں ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ بے عیب ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجیے. وَثِيَابَكَ، اور اپنے کپڑوں کو، ثیاب کپڑے، وَثِيَابَكَ، اور اپنے کپڑوں کو، فَطَاهِرْ، خوب پاک اور صاف رکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے. ہمیں سکھانے والے ہمارے والدین ہوں گے، ہمارے استاد ہوں گے، دنیاوی کوئی شخصیت ہوگی جو ہماری تعلیم و تربیت کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمانے والا کون ہے؟ خود خالق کائنات ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو تعلیم دے رہا ہے، اے حبیب اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجیے. وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، اور اپنے کپڑوں کو خوب پاک اور صاف رکھیے. نماز کی شرائط میں سے ایک شرط تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر کہنا. نماز کی شرائط میں سے ایک شرط طہارت ہے، پاکی، یعنی انسان کے کپڑے پاک ہونا، بدن پاک ہونا، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک و صاف ہونا. خاص طور پر انسان جب نماز کے لیے حاضر ہو، وہ زمانے میں جیسا بھی گھومتا رہے، رشتہ داروں میں جیسے بھی کپڑے پہن کر جائے، آفس جیسے بھی کپڑے پہن کر جائے، لیکن جب اللہ کے دربار میں آئے تو خاص اہتمام کر کر آئے، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر آئے کہ یہ دربار الہی ہے، خالق کائنات کا دربار ہے، میں اپنے رب کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو.
زینتکم، اچھے سے اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو، یہ سب سے بڑا دربار ہے۔ وثیابک فطاہر، اور اپنے کپڑوں کو خوب پاک اور صاف رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بڑائی بیان کرنے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب پاک اور صاف رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی بڑائی بیان کرنے سے مراد اللہ ہی کی بڑائی، اللہ تبارک و تعالی اپنی بڑائی بیان کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اس کی بڑائی بیان کرے اور کہے اللہ اکبر۔ یہ جو تیسرا کلمہ ہے بڑا پیارا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بہت مبارک کلمات ہیں، تیسرے کلمے کا انسان کو ورد کرنا چاہیے۔ ہو سکے تو آپ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ انسان کو پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے، دل میں نور بھی داخل ہوتا ہے، غموں سے چھٹکارا بھی ملتا ہے، رزق میں برکت بھی ملتی ہے۔ یعنی اس کی کتنی برکتیں ہیں تیسرے کلمے کی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ والباقیات الصالحات کہا گیا ان کلمات کو، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والے نیک اعمال تیرے رب کے نزدیک بہت زیادہ بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں۔ جس امید، جس ارادے، جس خیر کے ساتھ یہ کلمات پڑھے جائیں، اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔